نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب اعداد آلت الجہاد جہاد کے لیے جس سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنے پاس مہیا کرنے کا بیان۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے اور ممبر پر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن حکیم کی۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ کافروں کے مقابلے کے لیے جتنی قوت تم تیار کر سکتے ہو اس کو تیار کرو، اس کو تیار کرو۔ میرے باطل خیل ہے، جس طرح اس زمانے کا جو جنگی سامان تھا اس میں سب سے پہلے نمبر پر گھوڑے آتے تھے۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ سامان تمہارے پاس ہوگا تو تم ان کے دلوں میں خوف پیدا کرو گے جو تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے رب کے بھی دشمن ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، کوئی دشمن تو وہ ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے علاوہ اور بھی کچھ تمہارے دشمن ہیں، تم نہیں جانتے، تمہارا رب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو وہ تمہیں پورا واپس دے دیا جائے گا، جو خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس مل جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، یہاں نہیں لکھی، میں نے آیت پڑھ دی آپ کو کہ یہ قرآن حکیم کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا اور اس کے بعد فرمایا لوگوں یاد رکھو جس قوت کو تیار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ پھینکنا ہے۔ اس زمانے میں رمی جو ہے وہ تیر پھینکنے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، لفظی معنی پھینکنا ہے۔ اب ساری تاریخ میں دیکھ لیں، جب انسان نے ترقی نہیں کی ہوگی تو ہاتھ سے پتھر پھینکتا ہوگا، پھر کبھی انہوں نے وہ جو ادھر کبانی سے پتھر پھینک دیا، گلیل سے پتھر پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں تیر پھینکتے تھے، اس کے بعد بندوقیں آگے، بندوق سے گولی پھینکتے، پھر آگے آ کر توپیں آگے، توپوں سے اب گولا پھینکتے۔ کسی زمانے میں منجنیق بنی، اس سے پتھر پھینک کر فصیلوں کو توڑا جاتا تھا۔ اب زمانہ ترقی کر گیا، اب نے میزائل ایجاد کر لی، بازار سے اب جو ہے وہ ہر قسم کے وار ہیڈ لے کے جاتے ہیں،
اٹامک وارڈر بھی لے جاتے ہیں، دوسرے بھی لے کے جاتے ہیں۔ یعنی پوری تاریخ میں انسان نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل طاقت جو ہے وہ چیزوں کو پھینکنا ہے۔ تو جو انسان ترقی کرتا رہا، نئی نئی وہ ایجادات کرتا رہا، اور اس میں بنیاد کیا تھی؟ کوئی چیز پھینک کر دشمن کو نقصان پہنچانا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وَأَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الرُّومُ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْوَ بِأَسْهَمِهِ رواہ مسلم۔ یہ بھی حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ستفتح علیکم الروم، روم تمہارے ہاتھوں پر فتح ہوگا۔ روم کسی زمانے کی سپر پاور تھی، اس کے دو حصے تھے، ایک مغربی اور ایک مشرقی۔ مشرقی روم جو تھا اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ استنبول تھا، اس زمانے میں اس کا نام قسطنطنیہ تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں جو قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اس کی عظمتوں کا بیان فرمایا تھا۔ تو قسطنطنیہ فتح ہو گیا، جو ان کے تمام مشرقی روم کے جتنے علاقے تھے وہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روم کو فتح کرے گا۔ جب روم فتح ہو جائے تو پھر یاد رکھو یہ جو تیر اندازی ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ رمی کا لفظ ہے، میں نے کہا رمی کا لفظ ہے، وہ تیر اندازی تک محدود نہیں ہے، جو زمانہ ترقی کرتا رہا۔ تو یہاں اس کا رومن جو ہے وہ اس تیر اندازی کے ماہر سمجھے جاتے تھے، یہ ان کی طاقت تھی۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فتح کر دے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم روم فتح ہو جائے تو سمجھو اب کہ ہمیں تیر اندازی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کو کبھی نہیں چھوڑنا، یہ ہمیشہ تمہارے کام آنے والی چیز ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا وقد عصاه رواہ مسلم۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا جس آدمی نے تیر اندازی کا علم حاصل کیا، تیر اندازی کا علم حاصل کیا پھر اس کو چھوڑ دیا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس کو سیکھو تو پھر اس کو سنبھال کے رکھو، یہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ یا فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یا فرمایا اس نے گناہ کیا، اس نے غلطی کی۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی قوم من اسلم یتنازلون بالسوق فقال ارموا بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا وانا ما بنی فلان لأخذ الفریقین فامسکوا بأیدیہم فقال ما لکم قالوا وکیف نرمی وانت ما بنی فلان قال ارموا وانا معکم کلکم رواہ البخاری۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم بنو اسلم قبیلہ کے کچھ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔
وہ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہاں سوق کا لفظ ہے، سوق کو بازار کو پہ کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ معنی کیا گیا ہے کہ وہ مقابلے کے لیے تیر اندازی کرے، دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ سوق ایک جگہ کا نام تھا، اس جگہ پر وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل کی اولاد، عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، عرب جو ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اے بنو اسماعیل، تیر پھینکو، تمہارے باپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے، تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ تیر انداز تھے۔ اور ساتھ یہ فرمایا، میں اس گروہ کے ساتھ ہوں، تم آپس میں مقابلہ کر، میں ان کے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ تیر پھینکوں گا، تو بھی پھینکوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے، اپنے ہاتھ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فلاں فریق کے ساتھ ہوں، تو انہوں نے تیر اندازی بند کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید پوچھا کیا ہو گیا، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو ہم دوسرے کیسے پھینکیں گے، مقابلہ کریں؟ آپ کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، آپس میں تو ایک دوسرے کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن جب آپ ایک فریق کے ساتھ ہوں گے تو دوسرا کیسا مقابلہ کرے گا؟ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر پھینکو، میں سب کے ساتھ ہوں، تیر پھینکو، میں سب کے ساتھ ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الجمعہ، جمعہ کی نماز فرض عین ہے۔ دو قسم کے فرض ہوتے ہیں، ایک کو فرض کفایہ کہتے ہیں، ایک فرض عین ہوتا ہے۔ فرض کفایہ وہ ہے جو کمیونٹی پر عائد ہوتا ہے، جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ان میں سے کچھ ادا کر لیں، سارے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اور جو ہر انسان پر ذاتی طور پر جو فرض ہو، اس کو فرض عین ہوتا ہے۔ تو یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، جمعہ جو ہے یہ فرض عین ہے۔ کن لوگوں پر یہ فرض ہے؟ جن میں 7 شرطیں پائی جائیں، 7 شرطیں انسان کے اندر پائی جائیں تو اس پر جمعہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور جمعے کو جان بوجھ کر، جس پہ فرض ہے جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں۔ مردوں پر، عورتوں پر فرض نہیں، عورتوں پر زور کی نماز فرض ہے، پڑھ لیں تو زور کی نماز کی جگہ ہو جاتا ہے، لیکن مردوں پر فرض ہے۔ دوسرا جو آزاد ہوں ان پہ فرض ہے، جو آزاد نہیں ہے، غلام ہیں، ان پہ فرض نہیں ہے۔ مقیم ہونا چاہیے، مسافر پر نہیں ہے۔ صحت مند ہونا چاہیے، صحت مند بھی ہو، کسی ظالم کا صحت بھی ٹھیک، کسی ظالم کا خوف نہ ہو، کسی ظالم کا خوف نہ ہو، آنکھیں بھی سلامت ہوں، پاؤں بھی سلامت ہوں۔ یہ شرطیں پائی جائیں تو جمعہ فرض ہوتا ہے، اور جمعے کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جمعہ یہ تو جمعے کی فرضیت کے لیے ہے، جمعے کے صحیح ہونے کے لیے بھی 6 شرطیں ہیں۔ بڑا شہر، بڑا شہر ہے، شہر کے اندر کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جہاں سلطان یا نائب سلطان کا لفظ، جو قانون کو نافذ کر سکے، جو قانون حکم دے بھی سکے اور اس کو نافذ کر بھی سکے، ایسا کوئی نہ کوئی وہاں ہونا چاہیے۔ ہم ان تمام کے بغیر جمعہ پڑھتے ہیں۔
اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن یہ شہر بھی نہیں ہے، یہاں کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو حکم نافذ کر سکے۔ زور کا وقت ہونا چاہیے، زور کے وقت میں جمعہ ہوتا ہے، اس سے پہلے جائز نہیں ہے، جمعہ گزر جائے تو وقت زور کا گزر جائے جمعہ باطل ہو جاتا ہے۔ خطبہ بھی جمعے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اور جمعہ جو ہے خطبہ جو ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوگا، اور وہ خطبہ جمعے کی نیت سے ہوگا۔ جمعے کی نیت سے جمعے سے پہلے خطبہ پڑھنا، اس کے بغیر پھر جمعہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جب امام صاحب جمعہ پڑھ رہے ہیں تو کم از کم ایک آدمی خطبہ سننے کے لیے بھی موجود ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی سننے کے لیے موجود نہیں ہے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ایک آدمی خطبے کے لیے موجود ہونا چاہیے، یہ انہی میں سے ہونا چاہیے جن پہ جمعہ فرض ہے، جن سے جمعہ منعقد ہوتا ہے۔ اور جمعے کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں ہر آدمی کو آنے کی کھلی چھٹی ہو۔ اگر آپ مخصوص جگہ یہ ایوان صدر ہے تو یہاں یہ ملازمین آئیں گے، سارے بندے نہیں آ سکتے، جمعہ نہیں ہوتا۔ اتنے عام چاہیے، جماعت بھی چاہیے، جماعت کو بغیر بھی جمعہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے امام کے علاوہ 3 آدمی ہونے چاہیے۔ امام کے علاوہ عام دوسری نماز 2 آدمی سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جمعے کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ 3 آدمی ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 آدمی اگر غلام، مسافر یا مریض ہوں تب بھی اسے ہو جائیں گے۔ اور ضروری ہے کہ یہ اس وقت تک امام کے ساتھ موجود رہیں جب امام رکوع کریں، پہلی رکعت کا۔ اگر صرف ایک بچہ یا ایک عورت ساتھ ہو تو اس کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ جو ہے وہ جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعے کی امامت وہ لوگ جن پہ بنیادی طور پر جمعہ فرض نہیں ہے، جس طرح کوئی آدمی غلام ہے یا مریض ہے، لیکن اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعے کی امامت بھی وہ کر سکتے ہیں، جمعے کی امامت بھی وہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔